عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا اور فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں اس طرح وقت بسر کر جیسے تو مسافر یا راہ گیر ہو، کہ ایک مسافر سفر کرنے والا جس طرح اپنے سفر کے ایام، سفر کے اوقات کو گزارا کرتا ہے، یہ تمہاری زندگی اصل میں سفر کی طرح ہے۔ تم اصل میں اس دنیا میں مسافر ہو، اور جب ایک انسان حالت سفر میں ہوا کرتا ہے تو اس کے پاس صرف منزل مقصود تک پہنچنے کے لائق ساز و سامان ہوا کرتا ہے۔ وہ گھر بار، دکان و مکان، گاڑی باری اپنے ساتھ لے کے نہیں چلا کرتا ہے۔ اس کو صرف اتنی کی ضرورت ہے کہ جتنے سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تم ایسے ہی زندگی گزارا کرو۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی اصل میں ایک مسافر کی طرح زندگی ہے۔ ہمیں اس کو مستقل اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے مسافر سفر کرتا ہے، چاہے پلین سے ہو، ٹرین سے ہو یا بس سے ہو، تو کوئی بھی سفر کرنے والا سفر کے ذرائع کو یعنی پلین کو مستقل اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھتا ہے، ٹرین کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا ہے، بس یا دیگر ذرائع کو مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا ہے۔ بس ایک اسٹیشن جو متعین ہے، جو مقرر ہے، صرف اس اسٹیشن تک پہنچنے کا اسے ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس دنیا کو اور یہ دنیاوی زندگی کو اس دنیا کو ہم اپنا ٹھکانہ نہ سمجھیں، بلکہ ہم اہل ایمان کا ٹھکانہ اصل میں آخرت ہے۔ اس آخرت تک پہنچنے کا اسے ذریعہ ہم بنائیں۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے، بند آنکھیں کھولنے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے ہر چہار جانب ہمارے اور آپ کے لیے نمونے پھیلا دیے ہیں۔ کسی نے کہا اور سچ کہا ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، لیکن افسوس میرے دوست، سفر کی جتنی مضبوط تیاری ہمارے پاس ہے، اقامت کی وہ تیاری نہیں ہے۔ سفر کے لیے مکان، دکان، گھر باڑی، یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں صرف سفری زندگی کے لیے۔ اور جو اقامت کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، وہاں کی تیاری اگر گہرائی سے ہم دیکھیں، اگر ایمان کی نظروں سے اگر دیکھیں، ایقان کی نظروں سے اگر دیکھیں، تو وہاں کی تیاری زیرو ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انسان آج اس سفری زندگی کو گزارنے کے لیے کتنا خوبصورت مکان بناتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے اپنی کمائی کا اس میں خرچ کر دیتا ہے جس میں اسے مستقل نہیں رہنا ہے؟ اور یہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ گھر تیار ہوا، ارادہ تھا کہ گھر میں ان کریں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ گھر، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس کی تزئین ویسے کہ ویسے پڑی رہ گئی، اور جس نے سوچا تھا کہ ہم اس گھر میں یہاں رہیں گے، یہاں پلنگ ہے، یہاں الماری ہے، یہاں اس طریقے سے ہم بیٹھیں گے، یہ گیسٹ روم ہے، جی تمام تر پلان پڑا کا پڑا رہ گیا۔ یہ سچ اور حق ہے۔ اس سفری زندگی کو گزارنے کے لیے کتنا خوبصورت اور مضبوط گھر بنا رہے ہیں، لیکن جس گھر میں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، جس گھر میں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اس گھر کی تیاری کیا ہمارے پاس ہے؟
اس گھر کے بارے میں ہم اور آپ سوچتے نہیں سوچتے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بازو پکڑ کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں تم ایسے رہو جس طریقے سے ایک مسافر زندگی گزارا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت کے لیے رحیم ہے، بڑے مہربان ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہترین آخرت چاہتے ہیں، اچھی آخرت چاہتے ہیں، رحمت والی آخرت چاہتے ہیں، تب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول زندگی عطا فرمایا ہے۔ اس پر بھی نبی کا نام لینے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے صدقے کھانے والا، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان خوبصورت قوانین کی پیروی اگر نہ کرے، دل میں نہ بسائے، بتاؤ میرے دوست کتنی بڑی محرومی ہے۔ کہیں نہ کہیں آج ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم اپنے لیے صرف نقصان چاہتے ہیں، مصطفیٰ ہمارے لیے بہتر چاہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن افسوس ہمیں خود اپنے پر ہے کہ ہم اپنے لیے بہتر نہیں چاہتے، اپنے لیے آسانیاں نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنے لیے بہتر اور آسانیاں چاہے ہوتے تو ہم اس دنیا کی فکر کم کرتے، آخرت کی فکر زیادہ کرتے۔ ہم یہاں کی تیاری کم ہوتی، وہاں کی تیاری زیادہ ہوتی۔ یہاں کے لیے یعنی اس زندگی کو یہاں کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس زندگی کو ہم آخرت کے لیے استعمال کرتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کو اس دنیا کے لیے استعمال مت کرو، اس دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین سے رسول کی رحمت نہیں جھلکتی ہے کیا؟ امت کا درد نہیں جھلکتا ہے کیا؟ امت سے خوبصورت تعلق نہیں دکھتا ہے کیا؟ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے فرامین سے امت کا درد چھلک رہا ہے، امت سے خوبصورت تعلقات نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کو مضبوط کریں، اچھی زبان کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کے حوالے سے ہم اس تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر اس تعلق کو ہم مضبوط کریں گے، اپنے ہی بھلے کے لیے ہم مضبوط کریں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق سعید رفیق عطا فرمائے۔